سورہ قوف، سورہ قوف کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ قوف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 3 رکوع اور 45 آیتیں ہیں۔ قوف نام رکھنے کی وجہ، قوف حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ حرف موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ قوف کہتے ہیں۔ سورہ قوف سے متعلق احادیث۔ نمبر 1، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عیدین کی نماز میں کیا پڑھا کرتے تھے؟ آپ نے عرض کی، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام عید کی نماز میں قوف والقرآن المجید اور اقتربت الساعۃ وانشق القمر پڑھا کرتے تھے۔ نمبر 2، حضرت ام حشام بنت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے قوف والقرآن المجید نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے سن کر ہی یاد کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر جمعہ کے دن منبر پر خطبہ دیتے ہوئے یہ سورت پڑھا کرتے تھے۔ سورہ قوف کے مضامین۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا ثبوت پیش کیا گیا اور اسلام کے اس بنیادی عقیدے کا انکار کرنے والوں کا رد کیا گیا ہے، اور اس سورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں آسمانوں کی ستونوں کے بغیر تخلیق، ان میں ستاروں کو سجائے جانے، آسمانوں میں شگاف نہ ہونے، زمین کو پانی پر پھیلانے، اس میں بڑے بڑے پہاڑوں کو نصب کرنے، خوبصورت پودے اگانے، آسمانوں کی طرف سے بارش کا پانی نازل کر کے زمین میں درخت اور اناج اگانے اور ان کے فوائد بیان کر کے مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 2، سابقہ امتوں جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، اصحاب رس، ثمود، عاد، فرعون، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، اصحاب ایکا، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم اور قوم تبا کے بارے میں بتایا گیا کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، لہٰذا کفار مکہ کو بھی ڈر جانا چاہیے کہ ان جیسے عمل کر کے کہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ نمبر 3، یہ بتایا گیا کہ ہر انسان کے دائیں بائیں ایک ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے جو کہ انسان کا ہر قول اور عمل لکھ رہے ہیں۔ نمبر 4، موت کی سختیاں، حشر اور حساب کی ہولناکیاں بیان کی گئیں۔ نمبر 5، متقی لوگوں کا وصف اور ان کی جزا بیان کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ سابقہ امتوں کی ہلاکت سے عبرت اور نصیحت وہ حاصل کرتا ہے جو حق قبول کرنے والا دل رکھتا ہو یا کان لگا کر اور دل سے حاضر ہو کر قرآن کی نصیحتیں سنتا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ ترجمہ، قاف، عزت والے قرآن کی قسم، بلکہ انہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا تشریف لایا تو کافر کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے۔ قاف یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ والقرآن المجید، عزت والے قرآن کی قسم۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ عزت والے قرآن کی قسم، ہم جانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کفار مکہ ایمان نہیں لائے، بلکہ انہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا تشریف لایا جس کی عدالت و امانت اور صدق و راست بازی کو وہ خوب جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ایسی صفات کا حامل شخص سچا نصیحت کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود ان لوگوں کا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ڈر سنانے سے تعجب و انکار کرنا قابل حیرت ہے۔ قرآن مجید عزت والا ہے۔ اس آیت میں قرآن مجید کو عزت والا فرمایا گیا، یہ دنیا میں بھی عزت والا ہے کہ تمام کلاموں پر فائق ہے، اور آخرت میں بھی عزت والا کہ اپنے ماننے والے کی شفاعت فرمائے گا اور اس کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے گا۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ۔ ترجمہ، کیا جب ہم مر جائیں اور مٹی ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر زندہ کیے جائیں گے؟ یہ پلٹنا دور ہے،
ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ زمین ان سے گھٹاتی ہے اور ہمارے پاس ایک یاد رکھنے والی کتاب ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر جائیں اور مٹی ہو جائیں گے؟ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر بھی تعجب کیا اور کہا، مرنے کے بعد جب ہمارے جسم کے اجزاء زمین میں بکھر جائیں گے اور ہم بوسیدہ ہو کر مٹی ہو جائیں گے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ جیسا ابھی ہمارا جسم ہے اور جس طرح ابھی ہم زندہ ہیں دوبارہ اسی طرح ہمارا جسم بن جائے اور ہم پھر سے زندہ ہو جائیں؟ اس کا واقع ہونا عقلی طور پر بعید ہے اور ایسا ہوتا کبھی دیکھا نہیں گیا۔ کفار مکہ کی اس بات کا رد کرتے اور انہیں جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان کے جسم کے جو حصے گوشت، خون اور ہڈیاں وغیرہ زمین کھا جاتی ہے ان میں سے کوئی چیز ہم سے چھپی نہیں، بلکہ ہم ان کے بدن کے ہر حصے کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ بکھر کر کہاں گیا اور کس چیز میں مل گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک یاد رکھنے والی کتاب لوح محفوظ ہے جس میں ان کے اسماء، اعداد اور جو کچھ ان کے جسم میں سے زمین نے کھایا سب درج لکھا ہوا اور محفوظ ہے۔ جب ہمارے علم کا یہ حال ہے اور ہم انہیں ویسے ہی زندہ کرنے پر قادر بھی ہیں جیسے پہلے تھے، تو پھر انہیں پہلے کی طرح دوبارہ زندہ کر دیا جانا عقل سے کیسے دور ہے؟ انسان کا جسم مرنے کے بعد مٹی ہو جائے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد انسان کا جسم مٹی ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں یاد رہے کہ انسان کبھی خاک نہیں ہوتا بلکہ اس کا بدن خاک ہو جاتا ہے، اور وہ بھی سارا بدن نہیں ہوتا بلکہ اس کے کچھ باریک اصلی اجزاء جنہیں عجب الضم کہتے ہیں وہ جلتے اور گلتے نہیں بلکہ ہمیشہ باقی رہتے ہیں، اور قیامت کے دن انہی اجزاء پر جسم کو دوبارہ بنایا جائے گا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے جسم میں ایک ایسی ہڈی ہے جسے مٹی کبھی نہیں کھا سکے گی، اور قیامت کے دن اسی پر بدن کی ترکیب کی جائے گی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ہڈی کون سی ہے؟ ارشاد فرمایا، عجب الضم۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، انسان کبھی خاک نہیں ہوتا، بدن خاک ہو جاتا ہے، اور وہ بھی کل نہیں، کچھ اجزاء اصلیہ دقیقہ جن کو عجب الضم کہتے ہیں نہ جلتے ہیں نہ گلتے ہیں، ہمیشہ باقی رہتے ہیں، انہی پر روز قیامت ترکیب جسم ہوگی۔ انبیاء، شہداء اور اولیاء اپنے اجسام اور کفنوں کے ساتھ زندہ ہیں۔ یاد رہے کہ بعض عام مومنین اور دیگر انتقال کر جانے والوں کے اجسام قبر میں اگرچہ سلامت نہیں رہتے، البتہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، شہداء اور اولیاء عظام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کے مبارک جسم قبروں میں سلامت رہتے ہیں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اہل سنت کے نزدیک انبیاء و شہداء علیہم التحیۃ والثناء اپنے ابدان شریفہ سے زندہ ہیں، بلکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ابدان لطیفہ زمین پر حرام کیے گئے ہیں کہ وہ ان کو کھائے۔ اسی طرح شہداء و اولیاء علیہم الرحمہ والثناء کے ابدان و کفن بھی قبور میں صحیح و سلامت رہتے ہیں، وہ حضرات روزی رزق دیے جاتے ہیں۔ علامہ سبکی شفاء السقام میں لکھتے ہیں، شہداء کی زندگی بہت اعلیٰ ہے، زندگی اور رزق کی یہ قسم ان لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی جو ان کے ہم مرتبہ نہیں، اور انبیاء کی زندگی سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے کہ وہ جسم و روح دونوں کے ساتھ ہے، جیسی کہ دنیا میں تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ اور قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی تذکرۃ الموتیٰ میں لکھتے ہیں، اولیاء اللہ کا فرمان ہے کہ ہماری روحیں ہمارے جسم ہیں، یعنی ان کی ارواح جسموں کا کام دیا کرتی ہیں، اور کبھی اجسام انتہائی لطافت کی وجہ سے ارواح کی طرح ظاہر ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا، ان کی ارواح زمین، آسمان اور جنت میں جہاں بھی چاہیں آتی جاتی ہیں، اس لیے قبروں کی مٹی ان کے جسموں کو نہیں کھاتی ہے بلکہ کفن بھی سلامت رہتا ہے۔ ابن ابی دنیا نے مالک سے روایت کی ہے کہ مومنین کی ارواح جہاں جاتی ہیں سیر کرتی ہیں۔ مومنین سے مراد کاملین ہیں۔ حق تعالیٰ ان کے جسموں کو روحوں کی قوت عطا فرماتا ہے تو وہ قبروں میں نماز ادا کرتے اور ذکر کرتے ہیں اور قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ اور شیخ الہند محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح مشکات میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے ہیں اور اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، وہ خوشحال ہیں اور لوگوں کو اس کا شعور نہیں۔ اور علامہ علی قاری شرح مشکات میں لکھتے ہیں، اولیاء اللہ کی دونوں حالتوں حیات و ممات میں اصلاً فرق نہیں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں۔ انتقال کے بعد اولیاء کرام کی زندگی کے 5 واقعات۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے شرح الصدور میں انتقال کے بعد اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے بارے میں چند مستند روایات لکھی ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی نے انہیں فتاوی رضویہ میں بھی نقل فرمایا ہے۔ ان میں سے 5 روایات سماعت کیجیے۔ نمبر 1، مشہور ولی حضرت ابو سعید خراز رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں مکہ معظمہ میں تھا، باب بنی شیبہ پر ایک جوان مردہ پڑا پایا، جب میں نے اس کی طرف نظر ڈالی تو مجھے دیکھ کر مسکرایا اور کہا، اے ابو سعید، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے زندہ ہیں، اگرچہ مر جائیں وہ تو یہی ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل کیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، حضرت سیدی ابو علی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے ایک فقیر کو قبر میں اتارا، جب کفن کھولا تو ان کا سر خاک پر رکھ دیا،
کہ اللہ تعالیٰ ان کی غربت پر رحم کرے۔ فقیر نے آنکھیں کھول دی اور مجھ سے فرمایا، اے ابو علی، تم مجھے اس کے سامنے ذلیل کرتے ہو جو میرے ناز اٹھاتا ہے۔ میں نے عرض کی، اے میرے سردار، کیا موت کے بعد زندگی ہے؟ آپ نے فرمایا، میں زندہ ہوں اور خدا کا ہر پیارا زندہ ہے، بے شک وہ وجاہت و عزت جو مجھے قیامت کے دن ملے گی، اس سے میں تیری مدد کروں گا۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میرا ایک جوان مرید فوت ہو گیا تو مجھے سخت صدمہ ہوا۔ جب میں اسے غسل دینے کے لیے بیٹھا تو گھبراہٹ میں بائیں طرف سے ابتدا کی۔ اس جوان مرید نے وہ کروٹ ہٹا کر اپنی دائیں کروٹ میری طرف کر دی۔ میں نے کہا، اے بیٹا تو سچا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی۔ نمبر 4، حضرت ابو یعقوب سوسی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے ایک مرید کو نہلانے کے لیے تختے پر لٹایا تو اس نے میرا انگوٹھا پکڑ لیا۔ میں نے اس سے کہا، اے بیٹے میرا ہاتھ چھوڑ دے، بے شک میں جانتا ہوں کہ تو مردہ نہیں، یہ تو صرف مکان بدلنا ہے، اس لیے میرا ہاتھ چھوڑ دے۔ نمبر 5، حضرت ابو یعقوب سوسی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، مکہ معظمہ میں ایک مرید نے مجھ سے کہا، اے میرے پیر و مرشد، میں کل ظہر کے وقت مر جاؤں گا، حضرت ایک اشرفی لیں، آدھی میں میرا دفن اور آدھی میں میرا کفن کریں۔ جب دوسرا دن ہوا اور ظہر کا وقت آیا تو مذکورہ مرید نے آ کر طواف کیا، پھر کعبے سے ہٹ کر لیٹا اور انتقال کر گیا۔ جب میں نے اسے قبر میں اتارا تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ میں نے کہا، کیا موت کے بعد زندگی ہے؟ اس نے کہا، میں زندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کا ہر دوست زندہ ہے۔ لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کے علم کے لیے نہیں۔ آیت نمبر 3 کے آخر میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک یاد رکھنے والی کتاب ہے۔ اس کتاب سے لوح محفوظ مراد ہے، اور یاد رہے کہ لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کے علم کے لیے نہیں ہے، کیونکہ لوح محفوظ میں تو سب کچھ خود اللہ تعالیٰ عز و جل کے علم سے ہے، لہٰذا لوح محفوظ خاص بندوں کو علم دینے کے لیے ہے۔ لہٰذا جن فرشتوں کے پاس یا جن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء عظام رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے علم میں وہ کتاب ہے، انہیں سب باتوں کی خبر ہے۔ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج۔ ترجمہ، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آیا تو وہ ایک ایسی بات میں ہیں جسے قرار نہیں۔ بل کذبوا بالحق، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا۔ اس آیت میں حق سے مراد نبوت ہے، جس کے ساتھ روشن معجزات ہیں، یا اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ اور آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ نے صرف تعجب ہی نہیں کیا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک کام بھی کیا کہ جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے سوچے سمجھے بغیر اسے جھٹلا دیا، اور وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن مجید سے متعلق ایک ایسی بات میں پڑے ہوئے ہیں جسے قرار نہیں، اور وہ یہ ہے کہ کبھی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو شاعر، کبھی جادوگر اور کبھی کاہن کہتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کو کبھی شعر، کبھی جادو اور کبھی کہانت کہتے ہیں، کسی ایک بات پر قائم نہیں رہتے۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج۔ ترجمہ، تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہ دیکھا؟ ہم نے اسے کیسے بنایا اور سجایا، اور اس میں کہیں کوئی شگاف نہیں۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم، تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہ دیکھا؟ اس آیت سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کے بارے میں دلائل دیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کافروں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کیا تو اس وقت کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہ دیکھا، جس کی تخلیق میں ہماری قدرت کے آثار نمایاں ہیں، تاکہ وہ اس بات میں غور کرتے کہ ہم نے اسے کیسے اونچا اور بڑا بنایا اور ستونوں کے بغیر بلند کیا اور اسے روشن ستاروں سے سجایا، اور اس میں کہیں کوئی شگاف نہیں، کہیں کوئی عیب اور کمی نہیں۔ تو جب رب تعالیٰ اتنے بڑے آسمان کو بنا سکتا ہے اور ظاہری اسباب کے بغیر اسے بلند کر سکتا ہے اور اس میں ستاروں کو روشن کر سکتا ہے، اور اتنے طویل و عریض آسمان کو کسی شگاف اور نقص و عیب کے بغیر بنا سکتا ہے، وہی رب تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے تو اس میں کیا بعید ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ۔ ترجمہ، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں مضبوط پہاڑ ڈالے اور اس میں ہر بارونق جوڑا اگایا، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بصیرت اور نصیحت کے لیے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے پھیلایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کی دوسری دلیل بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا ان کافروں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے زمین کو پانی کی سطح پر اس طرح پھیلایا کہ پانی میں گھل کر فنا نہیں ہوتی، ورنہ مٹی پانی میں گھل جاتی ہے، اور زمین پر بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں تاکہ زمین قائم رہے، اور ان میں ہر سبزے، پھلوں اور پھولوں کے جوڑے اگائے جو دیکھنے میں خوبصورت لگتے ہیں۔ تو جو رب تعالیٰ زمین کو پیدا فرما سکتا، پہاڑوں کے ذریعے اسے قائم رکھ سکتا
اور اس میں نشو و نما کی قوت پیدا کر سکتا ہے، تو مردوں کو دوبارہ زندہ کر دینا اس کی قدرت سے کہاں بعید ہے۔ تبصرۃ و ذکریٰ، بصیرت اور نصیحت کے لیے، یعنی آسمان و زمین اور ان سے متعلق بیان کی گئی تمام چیزیں ہر اس بندے کے لیے بصیرت اور نصیحت حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی انوکھی چیزوں اور خلقت کے عجائبات میں غور و فکر کر کے اس کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج۔ ترجمہ، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا تو اس سے باغات اور کاٹا جانے والا اناج اگایا اور کھجور کے لمبے درخت اگائے جن کے گچھے اوپر نیچے تہ لگے ہوئے ہیں بندوں کی روزی کے لیے، اور ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کیا، یوں ہی قبروں سے تمہارا نکلنا ہوگا۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی تیسری دلیل بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے آسمان سے بارش کا پانی اتارا جس سے ہر چیز کی زندگی بھی ہے اور بہت خیر و برکت بھی، تو اس پانی سے باغ اگائے اور وہ اناج اگایا جسے ہر سال بویا اور کاٹا جاتا ہے، جیسے گندم اور جو وغیرہ، اور خاص طور پر کھجور کے لمبے درخت اگائے جن کے گچھے اوپر نیچے تہ لگے ہوئے ہیں، اور یہ چیزیں بندوں کی روزی کے لیے اگائی ہیں۔ اور ہم نے بارش کے پانی سے اس شہر کی سرزمین کو جس کے نباتات خشک ہو چکے تھے پھر سے سبزہ زار کر دیا، اور جس طرح ہم نے بنجر زمین کو سرسبز و شاداب کیا، اسی طرح قبروں سے تمہارا نکلنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے یہ آثار دیکھ کر مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے کا کیوں انکار کرتے ہو؟ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد۔ ترجمہ، ان کفار مکہ سے پہلے نوح کی قوم اور رس نامی کنویں والوں نے اور سمود نے جھٹلایا، اور عاد اور فرعون نے اور لوط کے ہم قوم لوگوں نے اور جنگل والوں اور طبا کی قوم نے، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرے عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا۔ یہاں سے ان سابقہ قوموں کا حال اور انجام بیان کیا جا رہا ہے جنہوں نے اپنے رسولوں علیہ الصلوۃ کو جھٹلایا تاکہ ان کے حال اور وبال سے کفار مکہ نصیحت حاصل کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں سابقہ قوموں کی ہلاکت اور عذاب سے ڈرایا بھی گیا ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کفار مکہ سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور رس والوں اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے اپنے رسولوں علیہ السلام کو جھٹلایا۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد اور فرعون نے، حضرت لوط علیہ السلام کی ہم قوم لوگوں نے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے جنگل والوں اور طبا نامی بادشاہ کی قوم نے، ان سب نے اپنے رسولوں علیہ السلام کو جھٹلایا تو ان پر میرے عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا۔ لہٰذا اے اہل مکہ، تم بھی سابقہ قوموں جیسے عذاب سے ڈرو اور میرے حبیب علیہ السلام کو نہ جھٹلاؤ۔ اس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے تسلی بھی ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کفار مکہ کے جھٹلانے سے غمزدہ نہ ہوں، کیونکہ آپ سے پہلے تشریف لانے والے رسولوں علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کی قوم کے لوگ اسی طرح کیا کرتے تھے۔ لہٰذا جس طرح انہوں نے صبر کیا اسی طرح آپ بھی صبر فرمائیں۔ نیز ہم ہمیشہ رسولوں علیہ السلام کی مدد فرماتے اور ان کے دشمنوں پر عذاب کرتے رہے ہیں، تو آپ کی بھی مدد فرمائیں گے اور آپ کے دشمنوں کو بھی عذاب میں مبتلا کریں گے۔ نوٹ یاد رہے کہ یہاں آیات میں جتنی قوموں کا ذکر ہوا ان سب کے تذکرے سورہ حجر، سورہ فرقان اور سورہ دخان وغیرہ میں گزر چکے ہیں۔ افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید۔ ترجمہ، تو کیا ہم پہلی بار بنانے کی وجہ سے تھک گئے، بلکہ وہ نئی پیدائش کے متعلق شبے میں ہیں۔ افعینا بالخلق الاول، تو کیا ہم پہلی بار بنانے کی وجہ سے تھک گئے۔ اس صورت کی ابتدا میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ کفار مکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے ہیں، اور اب یہاں سے ان منکروں کے انکار کا جواب دیا جا رہا ہے کہ کیا ہم پہلی بار بنانے کی وجہ سے تھک گئے ہیں، جس کی وجہ سے دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے دشوار ہے۔ ہم تھکے ہرگز نہیں،
بلکہ وہ لوگ موت کے بعد پیدا کیے جانے سے متعلق شبے میں ہیں۔ کفار مکہ کی انتہائی جہالت۔ کفار مکہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کے باوجود وہ اس بات کو محال اور بعید سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ یہ ان کی کمال جہالت تھی، کیونکہ ایجاد کے مقابلے میں دوبارہ بنانا ظاہر نظر میں زیادہ آسان ہے، اور یہ لوگ ایجاد پر تو قدرت مان رہے ہیں اور اس سے زیادہ آسان پر قدرت کا انکار کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے، اور ہم دل کی رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے علم کا حال بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کی ایک اعلیٰ دلیل ہے، اور ہم اس وسوسے تک کو بھی جانتے ہیں جو اس کا نفس ڈالتا ہے، اور اس کے پوشیدہ احوال اور دلوں کے راز ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، اور ہم اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے انسان کے دل کی رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، اور بندے کے حال کو خود اس سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ورید وہ رگ ہے جس سے خون جاری ہو کر بدن کے ہر جزو میں پہنچتا ہے۔ یہ رگ گردن میں ہے، اور آیت کے معنی یہ ہے کہ انسان کے اجزاء ایک دوسرے سے پردے میں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پردے میں نہیں۔ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ۔ ترجمہ، جب اس سے لینے والے دو فرشتے لیتے ہیں، ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوا ہے۔ اذ یتلقی المتلقیان، جب اس سے لینے والے دو فرشتے لیتے ہیں، یعنی ہم اس وقت بھی انسان کے دل کی رگ سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں جب انسان کا ہر عمل اور ہر بات لکھنے پر مامور دو فرشتے اس کا ہر قول اور فعل لکھ لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرشتہ دائیں جانب نیکیاں لکھنے کے لیے اور دوسرا بائیں جانب برائیاں لکھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے لکھنے سے بھی بے نیاز ہے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ پوشیدہ چیز کو بھی جاننے والا ہے، اور نفس کے وسوسے تک اس سے چھپے نہیں ہیں۔ البتہ یاد رہے کہ فرشتوں کا لکھنا حکمت کے تقاضے کے مطابق ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص کے اعمال نامے اس کے ہاتھ میں دے دیے جائیں۔ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ ترجمہ، وہ زبان سے کوئی بات نہیں نکالتا مگر یہ کہ ایک محافظ فرشتہ اس کے پاس تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ ما يلفظ من قول، جو بات وہ زبان سے نکالتا ہے، یعنی بندہ جو بات زبان سے نکالتا ہے اسے لکھنے کے لیے ایک محافظ فرشتہ اس کے پاس تیار ہوتا ہے، خواہ وہ بندہ کہیں بھی ہو۔ یہاں اعمال لکھنے والے فرشتوں سے متعلق تین اہم باتیں، یہاں اعمال لکھنے والے فرشتوں سے متعلق تین باتیں سماعت کیجیے۔ نمبر 1، قضاء حاجت اور جماع کے وقت فرشتے آدمی کے پاس سے ہٹ جاتے ہیں۔ نمبر 2، ان دونوں حالتوں میں آدمی کو بات کرنا جائز نہیں تاکہ اسے لکھنے کے لیے فرشتوں کو اس حالت میں اس سے قریب ہونے کی تکلیف نہ ہو۔ نمبر 3، یہ فرشتے آدمی کی ہر بات حتیٰ کہ بیماری کی حالت میں کراہنا تک لکھتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ صرف وہی چیزیں لکھتے ہیں جن میں اجر و ثواب یا گرفت و عذاب ہو۔ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد۔ ترجمہ، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی، یہ وہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی۔ اس سے پہلی آیات میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے منکروں کا رد فرمایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور علم کا حال بیان فرما کر ان کے خلاف دلائل قائم فرمائے، اور اب یہاں سے انہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ جس چیز کا انکار کرتے ہیں وہ عنقریب ان کی موت اور قیامت کے وقت پیش آنے والی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی، جس کی شدت انسان پر غشی طاری کر دیتی اور اس کی عقل پر غالب آ جاتی ہے، اور سکرات کی حالت میں مرنے والے سے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ موت ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ نوٹ، یہاں آیت میں موت کی سختی آنے کو ماضی کے صیغے کے ساتھ بیان فرما کر اس کا قریب ہونا ظاہر کیا گیا ہے، اور حق سے مراد حقیقی طور پر موت آنا ہے، یا اس سے مراد آخرت کا معاملہ ہے جس کا انسان خود معائنہ کرتا ہے، یا اس سے مراد انجام کار سعادت اور شقاوت ہے۔ نوٹ، یہاں اگرچہ بطور خاص مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والوں کا رد ہے، البتہ عمومی طور پر اس میں ہر مسلمان کے لیے بھی نصیحت ہے، کیونکہ اسے بھی موت ضرور آنی ہے اور اسے بھی نزا کی سختیوں کا سامنا ہوگا، لہٰذا اسے چاہیے کہ اپنی موت اور اس وقت کے حالات کو سامنے رکھے اور اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کی خوب کوشش کرے، اور کسی حال میں بھی اپنی موت سے غافل نہ ہو۔ نزا کی تکلیف کا حال، یہاں آیت میں موت کی سختی کا ذکر ہوا
اس کے بارے میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نزع اس تکلیف کا نام ہے جو صرف روح پر اترتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، حتیٰ کہ بدن میں روح کے جتنے اجزاء ہیں ان سب کو درد محسوس ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو کانٹا چبھ جائے تو اس سے پہنچنے والا درد روح کے صرف اس جز کو پہنچتا ہے جو اس عضو سے ملا ہوا ہے جس میں کانٹا چبھتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جلنے کا اثر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ آگ کے اجزاء بدن کے تمام اجزاء میں سرایت کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جلنے والے عضو کا کوئی ظاہری اور باطنی جز آگ سے محفوظ نہیں رہتا۔ اس لیے گوشت کے تمام اجزاء میں پھیلے ہوئے روح کے اجزاء جلنے کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، جبکہ زخم صرف اسی جگہ کو پہنچتا ہے جس تک کانٹا اور تلوار وغیرہ کا لوہا پہنچا، اس لیے جلنے کی تکلیف زیادہ اور زخم کی تکلیف کم ہوتی ہے۔ اور نزع کی تکلیف نفس سے روح پر حملہ آور ہوتی اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، کیونکہ ہر رگ، ہر پٹھے، بدن کے ہر حصے، ہر چوٹ، ہر بال کی جڑ اور خال کے نیچے سے حتیٰ کہ سر کی چوٹی سے قدم تک ہر جگہ سے روح کو نکالا جاتا ہے۔ اس لیے تم اس کے کرب اور تکلیف کا حال نہ پوچھو، حتیٰ کہ بزرگوں نے فرمایا موت تلوار کی مار، آرے کے چیرنے اور کینچی کی کاٹ سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ بدن کو تلوار سے کاٹا جائے تو صرف اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ بدن کا روح سے تعلق ہے، تو جب صرف روح ہی کو صدمہ پہنچے تو کس قدر تکلیف ہوگی۔ نیز جب کسی شخص کو مارا جاتا ہے تو وہ مدد بھی مانگ سکتا ہے اور چیخ بھی سکتا ہے، کیونکہ اس کے دل اور زبان میں طاقت موجود ہوتی ہے، لیکن مرنے والے کی آواز اور چیخ و پکار سخت تکلیف کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ روح نکلنے کی بے انتہا تکلیف ہوتی ہے اور یہ دل پر سوار ہو کر پوری قوت کو ختم کر دیتی ہے۔ مرنے والے کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں اور اس میں مدد مانگنے کی طاقت باقی نہیں رہتی۔ یہ تکلیف عقل کو بھی ڈھانپ لیتی، اوسان خطا کر دیتی اور زبان کو بولنے سے روک دیتی ہے۔ موت کے وقت انسان چاہتا ہے کہ روئے، چلائے اور مدد مانگے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا، اور اگر کچھ قوت باقی رہتی بھی ہے تو روح نکلنے کے وقت اس کے حلق اور سینے سے غرغرے کی آواز سنائی دیتی ہے، اس کا رنگ بدل کر مٹیالہ ہو جاتا ہے، گویا اس سے وہی مٹی ظاہر ہوئی جس سے وہ بنا تھا، اور جو اس کی اصل فطرت ہے اس کی رگیں کھینچ لی جاتی ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کے ڈھیلے پلکوں کی طرف اٹھ جاتے ہیں، ہونٹ سکڑ جاتے ہیں، زبان اپنی جڑ کی طرف کھنچ جاتی ہے اور انگلیاں سبز ہو جاتی اور ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ تو ایسے بدن کا حال نہ پوچھو جس کی ہر رگ کھینچ لی گئی ہو۔ ذرا غور کرو کہ ایک رگ کھینچی جانے سے سخت تکلیف ہوتی ہے تو اس وقت کیا حال ہوگا جب درد میں مبتلا روح کو بھی کھینچ لیا جائے، اور کسی ایک رگ سے نہیں بلکہ تمام رگوں سے اسے کھینچا جاتا ہے۔ پھر ایک ایک کر کے ہر عضو میں موت واقع ہوتی ہے، پہلے اس کے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر پنڈلیاں، اور پھر رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، اور ہر عضو میں نئی سختی اور شدت پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ گلے تک نوبت پہنچتی ہے، اور اس وقت اس کی نظر دنیا اور دنیا والوں سے پھر جاتی ہے، اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اسے حسرت و ندامت گھیر لیتی ہے۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ مزید اشعار میں بھی موت سے غافل ہر انسان کے لیے بڑی عبرت ہے۔ چنانچہ ایک شاعر لکھتے ہیں اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں طاق میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ موت سے فرار ممکن نہیں۔ زیر تفسیر آیت کے آخری حصے سے معلوم ہوا کہ موت سے فرار ممکن نہیں بلکہ یہ بہر صورت آ کر ہی رہے گی۔ موت کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نحن قدرنا بینکم الموت، ترجمہ ہم نے تم میں موت مقرر کر دی، اور ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ترجمہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر ہماری ہی طرف تم پھیرے جاؤ گے، اور ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، ترجمہ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، ترجمہ اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے، اور ارشاد فرماتا ہے
قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ ترجمہ، تم فرماؤ بے شک وہ موت ہے جس سے تم بھاگتے ہو، وہ ضرور تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم اس کی طرف پھیرے جاؤ گے جو ہر غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال بتا دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہم میں موت مقرر کر دی اور ہر جان نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے، اور بندہ چاہے مضبوط ترین مکانات میں چلا جائے وہاں بھی موت اسے ضرور پکڑ لے گی، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے روح قبض کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، تو پھر موت سے غافل رہنا، نزا کی حالت میں طاری ہونے والی سختیوں کی فکر نہ کرنا اور موت کے بعد برزخ اور حشر کی زندگی کے لیے کوئی تیاری نہ کرنا انتہائی نادانی ہے۔ اے انسان، یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے، ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان آخر موت ہے۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ ترجمہ، اور سور میں پھونک ماری جائے گی، یہ عذاب کی وعید کا دن ہے، اور ہر جان یوں حاضر ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ ہوگا۔ بے شک تو اس سے غفلت میں تھا تو ہم نے تجھ سے تیرا پردہ اٹھا دیا، تو آج تیری نگاہ تیز ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک ماری جائے گی۔ موت کا ذکر کرنے کے بعد اب یہاں سے قیامت واقع ہونے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن دوسری بار سور میں پھونک ماری جائے گی تاکہ مر جانے والے دوبارہ زندہ ہو جائیں، اور اس وقت فرمایا جائے گا یہ وہ دن ہے جس میں کافروں کو عذاب دینے کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا تھا۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ، اور ہر جان حاضر ہوگی۔ یہاں سے قیامت کے ہولناک واقعات اور حالات بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر جان یوں حاضر ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ چلانے والا ہوگا جو اسے میدان محشر کی طرف ہانکے گا، اور ایک گواہ ہوگا جو اس کے عملوں کی گواہی دے گا۔ یہاں آیت میں ہانکنے والے اور گواہ سے مراد کون ہے؟ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ہانکنے والا فرشتہ ہوگا اور گواہ خود اس کا اپنا نفس ہوگا۔ امام ضحاک کا قول ہے کہ ہانکنے والا فرشتہ ہے اور گواہ اپنے بدن کے اعضاء، ہاتھ، پاؤں وغیرہ ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برسر ممبر فرمایا کہ ہانکنے والا بھی فرشتہ ہے اور گواہ بھی فرشتہ ہے۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، بے شک تو اس سے غفلت میں تھا، یعنی قیامت کے دن کافر سے کہا جائے گا بے شک تو دنیا میں اس قیامت کا منکر تھا، تو آج ہم نے تجھ سے وہ پردہ اٹھا دیا جو تیرے دل، کانوں اور آنکھوں پر پڑا ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے آج تیری نگاہ تیز ہے کہ تو ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے جن کا دنیا میں انکار کرتا تھا۔ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد۔ ترجمہ، اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا یہ ہے جو میرے پاس تیار موجود ہے، حکم ہوگا تم دونوں ہر بڑے ناشکرے ہٹ دھرم کو جہنم میں ڈال دو، جو بھلائی سے بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہے، جس نے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ٹھہرایا، تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ وقال قرینہ، اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کافر کا ساتھی فرشتہ جو اس کے اعمال لکھنے والا اور اس پر گواہی دینے والا ہے کہے گا یہ اس کا اعمال نامہ ہے جو میرے پاس تیار موجود ہے۔ اس اعمال نامے کے مطابق اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو حکم فرمائے گا تم دونوں ہر اس شخص کو جہنم میں ڈال دو جو بڑا ناشکرا، ہٹ دھرم، بھلائی سے بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا اور دین میں شک کرنے والا ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ٹھہرایا تو تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد
قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد۔ ترجمہ، اس کا ساتھی شیطان کہے گا اے ہمارے رب، میں نے اسے سرکش نہیں بنایا تھا، ہاں یہ خود ہی دور کی گمراہی میں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے پاس نہ جھگڑو، میں پہلے ہی تمہاری طرف عذاب کی وعید بھیج چکا تھا، میرے ہاں بات بدلتی نہیں اور نہ میں بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ قال قرینہ، اس کے ساتھی شیطان نے کہا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب قیامت کے دن کافر کو جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا تو اس وقت وہ کہے گا اے ہمارے رب، مجھے اس شیطان نے ورگلایا اور کبھی بھی راہ راست پر چلنے نہ دیا، اس لیے میں بے قصور ہوں۔ اس پر وہ شیطان جو دنیا میں اس پر مسلط تھا کہے گا اے ہمارے رب، میں نے اسے کبھی بھی سرکشی پر مجبور نہیں کیا تھا، بلکہ میں تو اسے فقط مشورہ دیتا اور یہ اس پر عمل کرتا رہا اور گمراہی کی عمیق وادیوں میں جا گرا، لہٰذا میں اس سے بری ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے پاس نہ جھگڑو، کیونکہ جزا کے مقام اور حساب کی جگہ میں جھگڑا کچھ نفع نہیں دے گا، اور میں نے پہلے ہی اپنی کتابوں میں اور اپنے رسولوں کی زبان سے یہ وعید بھیج دی تھی کہ جو سرکشی کرے گا اسے میں عذاب دوں گا، اور اس وعید کے بعد میں نے تمہارے لیے کوئی حجت باقی نہیں چھوڑی۔ اور یاد رکھو کہ میرے ہاں بات بدلتی نہیں، اس لیے تم یہ طمع نہ کرو کہ میں نے کافروں کو جہنم میں داخل کرنے کی جو وعید سنائی تھی اسے میں بدل دوں گا، اور نہ ہی میری یہ شان ہے کہ میں کسی کو جرم کے بغیر سزا دے کر اس پر ظلم کروں۔ ما يبدل القول لدي، میرے ہاں بات بدلتی نہیں۔ یاد رہے کہ دعا اور نیک کام سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تقدیر مبرم حقیقی نہیں بدلتی، بلکہ وہ تبدیلی ہمارے علم کے لحاظ سے ہوتی ہے، لہٰذا اس آیت میں اور حدیث میں کہ دعا سے قضا بدل جاتی ہے، تعرض نہیں۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ ترجمہ، جس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے کیا تو بھر گئی، وہ عرض کرے گی کیا کچھ اور زیادہ ہے۔ یوم نقول لجہنم، جس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنی قوم کے سامنے اس دن کا ذکر فرمائیں جس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے کیا تو ان لوگوں سے بھر گئی جنہیں تجھ میں ڈالا گیا ہے؟ وہ بڑے ادب سے عرض کرے گی ابھی نہیں بھری، بلکہ مجھ میں اور بھی گنجائش ہے۔ آیت کے آخری حصے کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اب مجھ میں گنجائش باقی نہیں بلکہ میں بھر چکی ہوں۔ نیز یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم سے وعدہ فرمایا کہ اسے جنوں اور انسانوں سے بھر دے گا۔ اس وعدے کی تحقیق کے لیے جہنم سے یہ سوال فرمایا جائے گا۔ یہاں جہنم کے بھرنے سے متعلق ایک حدیث پاک سماعت کیجیے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم میں مسلسل جنوں اور انسانوں کو ڈالا جائے گا، اور جہنم عرض کرے گی کیا کچھ اور ہیں، حتیٰ کہ رب العزت اس میں اپنی شان کے لائق اپنا قدم رکھ دے گا۔ پھر جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے سے مل جائے گا اور وہ عرض کرے گی بس بس تیری عزت اور تیرے کرم کی قسم، اور جنت میں مسلسل جگہ زیادہ رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک مخلوق پیدا فرمائے گا جسے جنت کے اضافی حصے میں رکھے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ۔ ترجمہ، اور جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی، ان سے دور نہ ہوگی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی، ان سے دور نہ ہوگی۔ کافروں کا حال بیان کرنے کے بعد اب مومنین کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جنت ان لوگوں کے قریب لائی جائے گی جو دنیا میں کفر اور گناہوں سے بچتے رہے، اور جنت ان سے دور نہ ہوگی بلکہ وہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے اس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ۔ ترجمہ، کہا جائے گا یہ ہے وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہر رجوع کرنے والے، حفاظت کرنے والے کے لیے۔ هذا ما توعدون، یہ وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا۔ جب جنت قریب لائی جائے گی تو متقی لوگوں سے کہا جائے گا یہ وہ جنت ہے جس کا رسولوں کے ذریعے دنیا میں تم سے وعدہ کیا جاتا، اور یہ وعدہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو رجوع کرنے والا اور حفاظت کرنے والا ہے۔ آیت میں رجوع کرنے والے سے مراد کون ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ان میں سے 3 قول سماعت کیجیے۔ نمبر 1، اس سے مراد وہ شخص ہے جو معصیت اور نافرمانی کو چھوڑ کر اطاعت اختیار کرے۔ نمبر 2، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اواب وہ ہے جو گناہ کرے پھر توبہ کرے، پھر اس سے گناہ صادر ہو پھر توبہ کرے۔ نمبر 3، اس سے مراد وہ شخص ہے جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان سے مغفرت طلب کرے۔ اسی طرح حفاظت کرنے والے سے کون مراد ہے؟ اس کے بارے میں بھی مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ان میں سے 4 اقوال یہ ہیں۔ نمبر 1، اس سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کا لحاظ کرے۔
نمبر 2، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اس سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے اور ان سے استغفار کرے۔ نمبر 3، اس سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی امانتوں اور اس کے حقوق کی حفاظت کرے۔ نمبر 4، اس سے مراد وہ شخص ہے جو طاعات کا پابند ہو، خدا اور رسول کے حکم بجا لائے اور اپنے نفس کی نگہبانی کرے، یعنی ایک دم بھی یاد الہی سے غافل نہ ہو۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید۔ ترجمہ، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرا اور رجوع کرنے والے دل کے ساتھ آیا، ان سے فرمایا جائے گا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، ان کے لیے جنت میں وہ تمام چیزیں ہوں گی جو وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھے بغیر اس سے ڈرتا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور ایسے دل کے ساتھ آتا ہے جو اخلاص مند، اطاعت گزار اور صحیح العقیدہ ہو، ایسے لوگوں سے قیامت کے دن فرمایا جائے گا بے خوف و خطر، امن اور اطمینان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تمہیں عذاب ہوگا اور نہ تمہاری نعمتیں زائل ہوں گی، یہ جنت میں ہمیشہ رہنے کا دن ہے اور اب نہ فنا ہے نہ موت۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنتی لوگوں کا بہت عزت و عظمت کے ساتھ جنت میں داخلہ ہوگا۔ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے، یعنی اہل جنت جو طلب کریں گے ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہاں زیادہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اس کی تجلی ہے، جس سے وہ لوگ ہر جمعے کو دار کرامت میں نوازے جائیں گے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ۔ ترجمہ، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک فرما دیا، وہ گرفت میں ان سے زیادہ سخت تھی تو انہوں نے شہروں میں کوشش کی کہ کیا کوئی بھاگنے کی جگہ ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک فرما دیا۔ اس سے پہلی آیات میں جہنم کے دردناک عذاب سے ڈرایا گیا اور اب یہاں سے دنیا میں آنے والے عذاب سے کفار مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کفار مکہ سے پہلے اپنے رسولوں کو جھٹلانے والی کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک فرما دیا۔ وہ لوگ ان کافروں سے زیادہ طاقتور اور زبردست تھے اور انہوں نے ہمارے عذاب سے بچنے کے لیے بہت سے شہروں میں پناہ تلاش کرنا چاہی، مگر کوئی ایسی جگہ نہ پائی جہاں ہمارے عذاب سے انہیں پناہ مل سکے۔ تو کفار مکہ کو چاہیے کہ سابقہ امتوں کے طرز عمل پر چلنے سے باز رہیں، ورنہ ان کا انجام بھی ان جیسا ہو سکتا ہے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید۔ ترجمہ، بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو دل رکھتا ہو یا کان لگائے اور وہ متوجہ ہو۔ ان فی ذلک لذکری، بے شک اس میں نصیحت ہے، یعنی اس صورت میں سابقہ امتوں کی ہلاکت وغیرہ کا جو بیان ہوا، اس میں بے شک اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو حق قبول کرنے والا دل رکھتا ہو یا قرآن اور نصیحت کو توجہ سے سنے اور دل و دماغ سے متوجہ و حاضر ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ واعظ و نصیحت اور عبرت سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جس کے پاس عبرت پکڑنے والا دل ہو، غور سے سننے والے کان ہوں اور وہ دل سے حاضر رہ کر واعظ و نصیحت سنے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی نصیحتوں سے فیض حاصل کرنے کے لیے دل ایسے حاضر ہونا چاہیے کہ اس میں پلک جھپکنے کی مقدار بھی غفلت نہ آئے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنایا اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہ ہوئی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ، اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنایا۔ شان نزول، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان یہودیوں کے رد میں نازل ہوئی جو یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان موجود کائنات کو 6 دن میں بنایا، جس میں سے پہلا دن اتوار اور آخری دن جمعہ ہے۔ پھر وہ معاذ اللہ تھک گیا اور ہفتے کے دن اس نے عرش پر لیٹ کر آرام کیا۔ اس آیت میں ان کا رد ہے کہ اللہ تعالیٰ تھکنے سے پاک ہے اور اس پر قادر ہے
کہ ایک آن میں سارا عالم بنا دے، لیکن وہ چونکہ ہر چیز کو حکمت کے تقاضے کے مطابق ہستی عطا فرماتا ہے، اس لیے اس نے کائنات کو 6 دن میں تخلیق فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کائنات کو 6 دن میں پیدا فرمانا کمزوری یا تھکن کی بنا پر نہ تھا، بلکہ اس آہستگی میں ہزارہا حکمتیں تھیں، اور بندوں کو تعلیم تھی کہ ہم قادر ہو کر جلدی نہیں کرتے، تم مجبور ہونے کے باوجود کیوں جلد بازی کرتے ہو؟ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود۔ ترجمہ: تو ان کی باتوں پر صبر کرو اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو، اور رات کے کچھ حصے میں اس کی تسبیح کرو، اور نمازوں کے بعد فاصبر علی ما یقولون، تو ان کی باتوں پر صبر کرو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں یہودیوں کا یہ کلمہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ناگوار ہوا، اور شدید غضب کی وجہ سے چہرہ مبارک پر سرخی نمودار ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسکین فرمائی اور خطاب ہوا، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان یہودیوں کی باتوں پر صبر کریں، بے شک آپ کا رب ان کا قول سن رہا ہے اور وہ انہیں اس کی سزا دے گا، اور آپ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے یعنی فجر، ظہر اور عصر کے وقت اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کریں، اور رات کے کچھ حصے یعنی مغرب، عشاء اور تہجد کے وقت میں اس کی تسبیح کریں، اور نمازوں کے بعد بھی تسبیح کریں۔ نمازوں کے بعد تسبیح کی فضیلت، آیت کے آخر میں نمازوں کے بعد بھی تسبیح کرنے کا حکم فرمایا گیا، یہاں اس کی ایک فضیلت سماعت کیجیے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، اس کے گناہ بخشے جائیں گے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر یعنی بہت ہی کثیر ہوں۔ واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير۔ ترجمہ: اور کان لگا کر سنو، جس دن ایک قریب کی جگہ سے پکارنے والا پکارے گا، جس دن لوگ حق کے ساتھ ایک چیخ سنیں گے، یہ قبروں سے باہر آنے کا دن ہوگا، بے شک ہم زندگی دیتے ہیں اور ہم موت دیتے ہیں اور ہماری طرف ہی پھرنا ہے۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ، اور کان لگا کر سنو جس دن پکارنے والا پکارے گا۔ یہاں سے قیامت کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے مخاطب، میں قیامت کے جو احوال تمہارے سامنے بیان فرما رہا ہوں اسے غور سے سنو۔ جس دن ایک قریب کی جگہ سے پکارنے والا پکارے گا، اس آیت میں قریب کی جگہ سے بیت المقدس کا صخرہ مراد ہے، جو آسمان کی طرف زمین کا سب سے قریبی مقام ہے۔ پکارنے والے سے مراد حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے، اور آپ کی ندا یہ ہوگی، اے گلی ہوئی ہڈیوں، بکھرے ہوئے جوڑوں، ریزہ ریزہ شدہ گوشتوں، پراگندہ بالوں، اللہ تعالیٰ تمہیں فیصلے کے لیے جمع ہونے کا حکم دیتا ہے۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن لوگ حق کے ساتھ ایک چیخ سنیں گے، اس چیخ سے مراد دوسرا نفخہ ہے، اور جس دن سب لوگ یہ ندا اور چیخ سنیں گے وہ قبروں سے باہر آنے کا دن ہوگا۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، بے شک ہم زندگی دیتے ہیں اور ہم موت دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم ہی دنیا میں زندگی اور موت دیتے ہیں، اور آخرت میں جزا سزا کے لیے سب لوگوں کو ہماری بارگاہ میں ہی حاضر ہونا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذلك حشر علینا یسیر۔ ترجمہ: جس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی تو وہ جلدی کرتے ہوئے نکلیں گے، یہ حشر ہم پر آسان ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی تو وہ جلدی کرتے ہوئے نکلیں گے، یعنی جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو قبر کی زمین پھٹ جائے گی اور مردے میدان محشر کی طرف دوڑتے جائیں گے۔ یہ قبروں سے زندہ ہو کر نکلنا حشر ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کس سے زمین شک ہوگی؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلا میں ہوں جس سے زمین شک ہوگی، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
پھر میں اہل بقی کے پاس جاؤں گا اور انہیں میرے ساتھ اٹھایا جائے گا، پھر میں اہل مکہ کا انتظار کروں گا۔ نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعید۔ ترجمہ: ہم خوب جان رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں اور تم ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو، تو اس شخص کو قرآن سے نصیحت کرو جو میری دھمکی سے ڈرے۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جان رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں، یعنی اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کفار قریش کا آپ کو جھٹلانا، قیامت کا انکار کرنا، ہماری قدرت میں تردد کرنا ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے، اور ہم ان سب کو اس کی سزا دیں گے، اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں کہ انہیں طاقت کے ذریعے اسلام میں داخل کر دے، بلکہ آپ کی ذمہ داری دعوت دینا اور سمجھا دینا ہے۔ لہٰذا آپ قرآن مجید کے ذریعے کافروں کو میرے عقاب سے، غافلوں کو میرے عذاب سے، اور اطاعت گزاروں کو میرے عتاب سے ڈرائیں۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔